دوستو عمران خان نے نہ صرف اس ملک کے عوام بلکہ اس ملک کے صحافیوں کو بھی اتنا بے باک اور شعور دے دیا ہے کہ وہ اب اتنے اہم مقامات پر بھی حق اور سچ کے سوالات کرنے سے باز نہیں آتے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اندازہ لگائیں اس ینگ صحافی کا کہ جس کی صحافت اس ملک میں شاید اتنی پرانی نہ ہو لیکن اس ملک کے پرانے صحافی اور دانشوروں سے بہت اوپر ہے۔ آپ یہ سوال سنیے اور اس لڑکی کی جرت اور ہمت کو سلام ہے۔ آپ بھی اس لڑکی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ آپ یہ سوال سنیے۔ ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا۔ حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں، لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا۔ آپ نے ابھی جو ہمیں سٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے زیرو ہی تھا تقریباً۔ تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا، ڈیلے تو وہاں بھی ہے، تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں، وہاں پہ بھی ڈیلے ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف، آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں، مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر، میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں، تنقید کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ ہے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا، آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا، اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا۔ تو یہ میرے سوال ہے۔